أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا 8واں رکوع سورہ صافات کی آیت نمبر 114 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ مختصر انداز میں ہوا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کچھ تفصیل سے ہوا، اور دونوں رسولوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعد والے لوگوں میں یہ بات رکھ دی کہ ہر ایمان والا یہ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دو نبیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر۔ وہ احسان کیا تھا کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، کہ ہم نے ان دونوں بھائیوں کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو بھی بچا لیا، اور ان کی جو قوم تھی یعنی بنی اسرائیل ان کو بھی بچا لیا، من الکرب العظیم، ایک بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اب یہ بہت بڑی پریشانی تھی کہ یہ مصر کا علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، رات کو سفر کیا ہے، صبح ہوئے تو فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوج لے کر پیچھے پہنچ گیا۔ اب آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ اب یہ بہت بڑی پریشانی اور مصیبت تھی کہ اب کریں تو کیا کریں۔ آگے جاتے ہیں تو دریا میں ڈوبتے ہیں، اگر ٹھہرتے ہیں تو فرعون کی فوج پکڑ لیتی ہے، اب جائیں گے کہاں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا اس دریا پہ ماریے۔ جب آپ نے دریا پہ عصا مارا تو پانی جو ہے وہ رک گیا، اس کی لہریں اٹھی ہیں، اور 12 راستے بنے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرتا جا رہا ہے، اور اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ لہریں شیشے کی طرح صاف تھیں کہ ایک قبیلے والا دوسرے باقی قبیلے والوں کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور دریا بھی پار کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو، اور ان دونوں کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ایک بڑی مصیبت سے، پریشانی سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی تو فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہ غالب آئے، یعنی یہ دریا پار کر گئے، اور فرعون کی جو فوج تھی اس کا جو لشکر تھا
وہ دریا میں پہنچا تو رب نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، جس سے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، تو وہ ناکام ہو گئے اور یہ دونوں نبی کامیاب ہو گئے۔ فَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں نبیوں کو ایک کتاب دی جو بڑی واضح کتاب تھی، یعنی تورات، اور یہ دریا پار کرنے کے بعد کتاب ملی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو ہم نے صراط مستقیم کی رہنمائی کی کہ انہیں صراط مستقیم بتا دیا اور انہوں نے آگے پھر اپنی قوم کو بتایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے بارے میں بعد والے لوگوں میں یہ بات باقی رکھی کہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر بھی سلام ہو، ہارون پر بھی سلام ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر سلام ہو جس کا بھی پہلے ہم نے نام لیا، جیسے نوح اب نام لیا، آگے ہم کہتے ہیں علیہ السلام، ابراہیم آگے ہم کہتے ہیں علیہ السلام۔ اور یہ اصطلاح ہے، جب اصطلاح ایک مقرر ہو جائے تو اس اصطلاح کو کسی اور پر استعمال کرنا یہ غلط ہوتا ہے، اس لیے کہ سننے والا مغالطے میں پڑ سکتا۔ اب اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ہے کہ علیہ السلام یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، نبی کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے علیہ السلام، صحابی کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ، اور کسی فوت شدہ ولی کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اور کسی زندہ ولی کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے دامت برکاتہم۔ یہ اصطلاحات ہیں۔ اب اگر ہم اس میں اپنی مرضی کریں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سننے والے کو مغالطہ لگ سکتا ہے۔ اب ہم کسی صحابی کا نام لیں اور کہیں علیہ السلام، جس طرح ابو بکر کا نام لیں سیدنا ابو بکر، آگے ہم کہہ دیں علیہ السلام۔ اب جو نیا نیا دین کی طرف آیا ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ علیہ السلام تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، تو شاید ابو بکر بھی نبی ہیں، تو یہ مغالطہ لگے گا۔ اسی طرح جو ولی ہیں ان کے نام کے ساتھ اگر ہم رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے تو اس سے سننے والے کو مغالطہ لگ سکتا ہے کہ شاید یہ صحابی ہے، حالانکہ ہوگا وہ ولی۔ جس طرح داتا صاحب کے بارے میں علی حجویری، یہ ان کا نام ہے، اب کہتے کیا ہیں علی حجویری رحمت اللہ علیہ، لیکن اگر کوئی یوں کہے علی حجویری رضی اللہ عنہ تو عام آدمی یہ سمجھے گا کہ شاید یہ صحابی ہیں، تو یہ مغالطہ لگے گا۔ اس لیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو اصطلاح جس طبقے کے لیے مقرر ہو گئی ہے اس طبقے کے لیے اسی اصطلاح کو استعمال کریں، اس میں اپنی مرضی نہ کریں۔ اور آج بعض بیچارے علم سے فارغ ہیں، وہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، بھائی وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنا ہے تاکہ سننے والے کو شک نہ پڑے کہ شاید یہ صحابی ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کے بارے میں بعد والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ وہ کہتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون ان دونوں پر سلام ہو، یعنی علیہم السلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو یوں بدلہ دیتے ہیں۔ انہوں نے رب کو راضی کیا، اللہ نے مخلوق پر ان کے لیے پروٹوکول جاری کر دیا۔ یہ پروٹوکول ہی تو ہے، عزت ہی تو ہے کہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، صدیاں گزر گئی، ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کا نام آتا ہے تو آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں اور زبان پر سلام جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہ پانچویں رسول کا ذکر ہے کہ الیاس علیہ السلام یہ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اذ قال لقومه الا تتقون، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی بت پرستی کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، اس کی عبادت کی بجائے مخلوق کی عبادت کرتے ہو۔ اتدعون بعلا، بعل ایک بت کا نام ہے، اور ایک اور بت اس کا نام بکا ہے، تو ان دونوں بتوں کا نام ملا کر ایک شہر کا نام بن گیا بعلا بکا۔ یہ جب علماء عالم بنتے ہیں تو علم النحو پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ مثالیں آتی ہیں بعلا بکا۔ تو یہ بعلا ایک بت کا نام ہے جو الیاس علیہ السلام کی قوم نے بنا رکھا تھا، اس کی وہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، تم مدد کے لیے بالا کو پکارتے ہو یا عبادت بالا کی کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور سب سے بہترین اور خوبصورت پیدا کرنے والی ذات کو تم بھول گئے ہو، اسے چھوڑ دیا، یعنی اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو اس اللہ کو تم نے بھلا دیا اور بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، نعوذ باللہ آپ رسول نہیں ہیں، جیسے ہر دور میں کافر کرتے رہے۔ تو فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو پھر اس قوم کو گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ محضرون کہتے ہیں ایسے لوگ جن کو ہتھکڑی لگا کر حاضر کیا جائے، یعنی جن کو ملزم کی طرح، مجرم کی طرح پیش کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں محضرون۔ تو کافروں کو قیامت کے دن یوں ہی رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوں گی اور فرشتے پکڑ کر رب کے سامنے لائیں گے، اور پھر ان کو فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ۔ تو پھر اسی طرح ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں گے، اور گلے میں جو ہے گردن میں وہ پٹا ڈالا ہوا ہوگا، اور جس زنجیر سے ان کو باندھا جائے گا 24ویں پارے میں ہے کہ وہ 70 گز لمبی زنجیر ہوگی، اس زنجیر میں ان کو اچھی طرح جکڑ دیا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یعنی ایمان والے ہیں، وہ گرفتار نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کافر گرفتار کیے جائیں گے جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو تو اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے بعد والے لوگوں میں یہ بات قائم کر دی، باقی رکھ دی کہ سب یوں کہتے ہیں سلام علی الیاسین، کہ حضرت الیاس پر بھی سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اس طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نیک نامی ہو تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، کہ لوگوں کی نظر میں اس کی نیک نامی ہو، لوگ اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، اور لوگ ان کو سلام پیش کریں، تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان نبیوں نے ہماری خاطر قربانیاں دیں، تو ہم نے پھر انعام یہ دیا کہ بعد والے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا علیہ السلام، تو یوں ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک الیاس علیہ السلام بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔
اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھی جو ایمان لانے والے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ نہیں بچ سکی۔ فرشتوں نے آ کر لوط علیہ السلام کو بتایا کہ صبح سویرے عذاب آئے گا، تو لوط علیہ السلام تو قوم سے پہلے ہی بہت تنگ تھے، تو فرمانے لگے صبح نہیں، ابھی عذاب لے آؤ، رات کو ہی عذاب لے آؤ۔ تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بس قریب ہے، تھوڑا صبر کر جائیں۔ پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ صبح ہوتے ہی آپ ایمان والوں کو لے کر چلیے اور آپ پیچھے رہیں، ان کو آگے کریں اور ان کو حکم دے دیں پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے۔ پیچھے عذاب آئے گا، آوازیں بھی آئیں گی، پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے۔ اب سارے چل رہے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ چل پڑی۔ بیوی جو تھی تو اسے سمجھا کہ میں نبی کی بیوی ہوں، تو وہ بھی ساتھ چل پڑی، لیکن چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس بات پر قائم نہ رہ سکی۔ اب فرشتے نے پہلے تو ان قوم لوط والوں کو اٹھایا، یہ 5 چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں قریبی، 5 کو یوں ناخن پہ اٹھا کے آسمان تک لے گئے، وہاں سے الٹا کر کے نیچے پٹخا، فجعلها سافلها، کہ ہم نے ان کے اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا۔ اب وہ جب نیچے گرے ہیں اس کے بعد اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور نشان لگے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ پتھر جس کے لیے اللہ کا فیصلہ تھا اس کے سر میں آ کے لگتا اور ٹھا کی آواز آتی۔ جب یہ آوازیں آئیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کے سر میں پتھر لگا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا عجوزا، سوائے اس بڑھیا کے، باقیوں کو ہم نے نجات دی، بچا لیا، لیکن بڑھیا نہیں بچی۔ ثم دمرنا الآخرین، لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو ہم نے بچایا اور باقی جتنے تھے ان سب کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، یہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جب سفر پہ نکلتے ہو تو صبح کو بھی اور شام کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔ قوم لوط والی جو بستیاں ہیں ان کے پاس سے تم گزرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں کو اللہ نے عذاب بھیجا تھا، ان کو ہلاک کیا تھا، تو تمہیں ابھی نصیحت نہیں ہو رہی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب اللہ نے ان کو بتایا کہ 3 دن کے بعد اس قوم پر عذاب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، ورنہ اس سے پہلے کلمہ پڑھ لو۔ تو اب آپ نے یہ سمجھا کہ عذاب ان پہ آگے رہے گا، آپ وہاں سے چلے گئے، ایک دریا کی طرف گئے، وہ پہلے ہی سواریوں سے بھری ہوئی تھی تو آپ بھی اس پہ سوار ہو گئے۔ اذ ابق، آپ گئے الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ اب وہ تھوڑا سا آگے جا کر کشتی ڈولنے لگی تو ملاحوں کے ہاں یہ ایک ضابطہ تھا، ان کے ہاں ایک رسم تھی، وہ کہتے ہیں جی کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہے تو لگتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے، لہٰذا وہ دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ باقی کشتی بچ جائے۔ تو یونس علیہ السلام نے آیا بھائی وہ میں ہی ہوں، میں نے اللہ سے پوچھا ہی نہیں اور میں آ گیا ہوں، تو مجھے پھینک دو دریا میں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نیک آدمی ہیں، آپ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ اب سب نے کہا جی پرچیاں ڈالو، جس کا نام نکلا ہے اس کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ تو فساہم، قرآن اندازی ہوئی، فکان من المدحضین، تو وہ پرچی نکلی یونس علیہ السلام کے نام۔ اب آپ کو جب دریا میں پھینکا گیا تو
ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو اپنے اندر لے گئی۔ اب اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا تھا کہ خبردار کھانا نہیں ہے، اندر رکھو اپنے پیٹ میں، کھانا نہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ان کو لوگ ملامت کر رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام کا وہاں سے چلے جانا گناہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے منع تو نہیں کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی، اجتہاد کرنا، سوچ و بچار کرنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ سوچ و بچار کر کے سمجھے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اب اللہ کے ہاں وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے، اگر وہ مسئلہ اللہ کے ہاں غلط بھی ہو تب بھی اسے ثواب ملتا، اور اگر وہ صحیح مسئلہ ہوگا تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب دیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کس کا مسئلہ صحیح تھا کس کا غلط تھا، یہ فیصلہ قیامت کے دن رب کرے گا۔ لیکن آج 15ویں صدی میں جاہل لوگ فیصلہ کرنے بیٹھ گئے، جس بیچارے کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، حدیث کی کتاب بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی فیصلے کرتا ہے۔ ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ غلط ہے، کمال ہے۔ وہ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ کا زمانہ پایا، اور قرآن و حدیث میں وہ ماہر ہیں، فقہا کے وہ امام ہیں، جن کو سرتاج الائمہ کہا گیا کہ جو امام ہیں، فقہا ہیں، ان کے وہ سرتاج ہیں، ان کا مسئلہ غلط تجھے آج پتہ چلا، یاد رکھیے گا یہ فیصلہ رب کرے گا اور رب نے ثواب دینا ہے۔ اور جو ماننے والے ہیں، اب ایک آدمی امام حنیفہ کو مانتا ہے، ان کی تقلید کر رہا ہے، ایک امام شافعی کو مانتا ہے، ان کی تقلید کر رہا ہے۔ اب دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے اور امام شافعی رفع دین کرتے ہیں۔ اب مسئلے میں اختلاف آ گیا نا، دلائل دونوں کے پاس ہیں، ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی۔ اب اجتہاد انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، یہ دونوں نے اجتہاد کیا ہے، نبی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں نبی کا فیصلہ ہوتا تو صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ یہ ممکن نہیں کہ نبی فیصلہ دے اور صحابہ اختلاف کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رفع دین میں اختلاف ہے تو یہ اس لیے ہے کہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے اور یہ نبی کا فیصلہ نہیں۔ اب قیامت کے دن رب فیصلہ کرے گا کہ کس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اگر امام ابو حنیفہ کا ٹھیک تھا انہیں ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر امام شافعی کا ٹھیک تھا تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ دونوں میں سے جس کا مسئلہ ٹھیک نہیں تھا اس کو بھی ثواب ملے گا، جس کا ٹھیک تھا اس کو ڈبل ملے گا۔ لیکن جو ان کے فالورز ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا کہ تمہارے امام کا مسئلہ غلط تھا تمہیں ثواب تھوڑا ملے گا، تمہارے امام کا مسئلہ ٹھیک تھا تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، نہیں۔ یہ مجتہد کے لیے ہے، فالورز چاہے اس امام کیوں چاہے اس کیوں، ان کو ثواب برابر ملے گا، ان کو ثواب برابر ملے گا۔ تو یہاں یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، تو اس لیے بعض نے الزام لگایا، ملامت کی کہ لگتا ہے یہ نافرمان ہے، بہرحال ان کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے۔ یہ تسبیح 17ویں پارے میں گزر چکی، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ پڑھتے جس میں اللہ کی تسبیح ہے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی، اس کی برکت سے اللہ نے 40 دن کے بعد باہر نکال دیا۔ اور کیسے نکالا؟ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ کنارے پہ آؤ، اور جو اپنے یونس کو اندر لیا تو انہیں باہر نکال دو۔ تو اس مچھلی نے باہر نکالا تو اللہ کہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے ان کو اس چٹیل میدان میں اتروا دیا مچھلی سے۔
تو وہ وہاں آئے، لیکن وہو سقیم، اب وہ بیمار تھے، ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، آکسیجن نہیں ملی، اب وہ بیمار ہو گئے تھے، بہت کمزوری ہو گئی۔ تو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، تو ہم نے یونس علیہ السلام کے لیے ایک درخت اگایا، مِن یقطین، جو کدو کا تھا۔ درخت تو کدو درخت پہ نہیں لگتا، اس کی تو بیل ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک درخت اگایا، اس درخت پر پھر بیل چڑھا دی کدو کی، تاکہ درخت سے سایہ ملتا رہے اور کدو توڑ کے کھاتے رہیں، اس سے شفا ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے کدو کو بطور علاج ان کو دیا، اور اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ جو پسند سبزی تھی وہ کدو تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جو ہمارے نبی کو پسند ہو اس کا مذاق نہیں اڑانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ ایک علاقے میں نے ایک واقعہ پڑھا، اور یہ غالباً اس طرف وہاڑی بورے والا اس طرف کا کوئی علاقہ دیہات تھا، تو وہاں مدرسہ تھا، طالب علم ہوتے تھے، تو اس کے ساتھ جو کھیت تھے مالک نے کدو لگائے اور بہت ہوئے، تو اس نے وہ کھیت مدرسے والوں کو دے دیا کہ یہ کدو آپ توڑیں، استعمال کریں، بچوں کو کھلائیں۔ اب ظاہر ہے مدرسوں کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہوتے کہ چیز خرید کے پکائیں، تو مفت کی سبزی مل گئی، اب وہ صبح و شام کدو پکتا۔ تو بعض طالب علموں نے بدتمیزی کر دی کہ ہمارے لیے کدو ہی رہ گیا ہے، ہر وقت کدو ہی کھاتے رہے اور کچھ نہیں ملتا ان کو۔ اب ہوا کیا کہ کدو کی انہوں نے توہین کی، تو اس کے بعد جو بھی سالن پکاتے اس میں کیڑے پڑ جاتے، یعنی کہ دیر گزر گئی، ابھی پکایا ہے تازہ سالن ہے، اس میں کیڑے ہیں، کھایا نہیں جا رہا۔ اب استاد بھی پریشان، بچے بھی پریشان، کیا کریں؟ کوئی بھی چیز پکاتے ہیں تو کسی اللہ والے کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے ولیوں پر حالات کھول دیتے ہیں، پردے ہٹا دیتے ہیں، انہیں بعض چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ہر وقت نہیں، جب رب چاہے تو وہ اللہ والے ایک آئے، تو ان کو محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ یہاں کسی نے ہمارے نبی کی پسندیدہ چیز کی توہین کی ہے۔ صاحب نے کہا جی ہاں، وہ صبح و شام کدو پکتا تھا، تو بس وہ توہین کر دی۔ فرمایا توبہ کرو سارے، تب یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ پھر سب نے توبہ کی اور پھر کدو پکایا، پھر وہ ٹھیک ہوا۔ اب جو بھی کسان پکاتے وہ ٹھیک ہوتا۔ اس لیے یہ اللہ نے دکھا دیا کہ میرے محبوب کی پسندیدہ چیز کی اگر توہین کرو گے تو میں پھر تم سے بدلہ لوں گا۔ اس لیے کبھی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پسند ہے کھائیں، نہیں پسند توہین نہ کریں، توہین نہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے درخت بنایا، اس درخت پہ کدو کی بیل چڑھا دی، اب وہ شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، پھر ہم نے دوبارہ ان کو بھیجا، رسول تو پہلے ہی تھے، دوبارہ ان کو بھیجا ایک قوم کی طرف جو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھے، ان کی طرف وہ گئے۔ تو فَآمَنُوا، وہ لوگ ایمان لے آئے، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا ایک وقت مقررہ تک۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، 11ویں پارے میں سورہ یونس ہی میں تفصیل سے یہ بات گزری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو بھی ان کے ایمان نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ وہ جب عذاب آ جاتا تھا پھر کہتے ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، بھئی جب عذاب آ گیا اب ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ کہتے ہیں الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، کہ یونس علیہ السلام ان کو بتا کر چلے گئے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، آپ چلے گئے وہاں سے۔ اب یہ سارے قوم والے جمع ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو یونس جھوٹ نہیں بولتے، اور ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جائے، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اس وقت انہوں نے توبہ کر لی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے،
ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یونس کو بھیج دے ہمارے پاس تاکہ ہم ان کے سامنے کلمہ پڑھیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے عذاب روک دیا۔ عذاب آیا نہیں تھا، ابھی آنا تھا، اس سے پہلے یہ ایمان لے آئے، توبہ کر لی، اللہ نے عذاب روک دیا۔ اب یہی اصول ہے، اللہ کا یہی اصول رہا کہ اگر عذاب کے آنے کے بعد کوئی توبہ کرتا تو وہ قبول نہ ہوتی، عذاب کے آنے سے پہلے کوئی توبہ کرتا ایسا ہوا نہیں، سوائے قوم یونس کے، یہ اللہ صاحب بتا رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کتابیں پڑھ کے مولوی بن جاتے ہیں، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، اس لیے پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا کہ بے استادہ بے ہدایت، جس کا استاد نہ ہو وہ ہدایت والا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ملک میں ایک شخص گزرا ہے، اس نے کتاب قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں یہاں قوم یونس میں کے باتوں میں لکھا کہ اللہ نے قوم یونس کو عذاب اس لیے نہیں دیا کہ یونس علیہ السلام نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی، یعنی یونس کی غلطی تھی، اس لیے اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں غلطی کا تو ذکر ہی نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لے آئے تھے، فلما آمنوا کشفنا عنہم، وہ ایمان لے آئے، ہم نے عذاب ہٹا دیا، ہم نے بھیجا ہی نہیں عذاب، کیونکہ عذاب کے آنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ان کے ایمان نے ان کو بچا لیا، اور یہ 15ویں صدی میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایمان نے نہیں، بلکہ یونس علیہ السلام کی غلطی تھی، انہوں نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی تھی، اپنا کام پورا نہیں کیا، اس لیے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ اب یہ نبی کی توہین نہیں کہ نبی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے کہا کہ جس طرح یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، میں بھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا اس پر عذاب آئے گا۔ یہ مرزا قادیانی نے کہہ دیا۔ اب جو اس نے ڈیٹ دی تھی اس تک عذاب نہیں آیا۔ اب کسی نے کہا کہ جی آپ کی پیشن گوئی تو غلط ہو گئی، جھوٹی نکلی، کہتا نہیں، یہ دل ہی دل میں ڈر گئے تھے اس لیے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ کیسا بیوقوف انسان ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں واقعی وہ نبی تھا تو وہ تو کافر ہے ہی ہے، یہ ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اور ایسا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے کذاب اور دجال فرمایا ہے کہ یہ دجال ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا میرے بعد، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور جو ان کا کلمہ پڑھے گا وہ بھی کافر ہوگا، دجال اور کذاب ہوگا۔ اور ایسوں کے بارے میں اصل حکم یہی ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، عملاً جہاد ہوگا۔ ہمارے ہاں چونکہ حکومتیں ایسی ہیں جو ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو ادھر سے اطلاع آ گئی کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ اس کو نبی مان چکے، تو آپ نے لشکر بھیجا ہے کہ جاؤ جہاد کرو۔ اب بندہ کہے کہ جس نے دعویٰ کیا صرف اس کے خلاف جہاد کرتے، فرمایا نہیں، جو اس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسے نبی مان رہا ہے، اس کے خلاف بھی جہاد کرنا۔ تو وہ جہاد جو ہوا بڑا خطرناک تھا، بڑی سخت لڑائی ہوئی جس میں 800 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے اور 1200 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن کریم کو محفوظ کر لیا جائے، کتابی شکل میں لکھ لیا جائے، اگر سارے حافظ شہید ہو گئے تو قرآن کہاں سے رہے گا باقی؟ تو جس نے اس کو مانا ہے نبی، اس کے خلاف بھی جہاد ہوا۔ تو اس لیے یہ جو کسی کو بھی نبی مانے، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ قادیانی جو مرزائی ہیں یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، اپنی بلڈنگ پہ کلمہ لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح بعض اپنی دکانوں پہ کلمہ لکھتے ہیں، یہ شیزان والوں کی دکانوں پہ جائیں، بعض ان کی برانچیں ایسی ہیں جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اب عام مسلمان بیچارہ کہتا ہے وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں
اور مولوی ہمارے اسے کافر کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے چناب نگر سے، جس کا پہلا نام ربوہ تھا، وہاں ان کا ہیڈ آفس ہے، وہاں سے رسالہ نکلتا ہے الفضل کے نام سے۔ اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ہم کلمہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن محمد سے مراد وہ محمد نہیں لیتے جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، بلکہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب کلمہ یہی پڑھیں گے لیکن مراد اس کو لیں گے تو عام مسلمان بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس لیے ان کا کلمہ پڑھنے سے دھوکہ نہ کھائیں، یا ان کے گھروں پر یا دکانوں پر کلمہ لکھا ہو تو اسے دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ابھی جو ہفتہ آ رہا ہے 23 تاریخ کو مسلم ٹاؤن موڑ پہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس، تو اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں۔ پھر 7 ستمبر بروز اتوار وحدت روڈ پہ جو کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پر ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، وہ بھی لاہور کی سطح کی ذیلی کانفرنس ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ یہ دونوں بڑی کانفرنسیں آ رہی ہیں تو شرکت کرنی چاہیے، کیا پتہ کس کانفرنس کی شرکت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ رب